پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امریکی صدر کی سرپرستی میں ہونے والے تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ پاکستان امن کے لیے امریکہ کی سہولت کاری کو سراہتا ہے۔ دہائیوں سے جاری تنازعات کے خاتمے میں امریکی صدر نے فریقین کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ میزبان ٹیم کو مہمان کے ہاتھوں شکست کا سامنا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ شاہینوں کی تباہ کن بولنگ اور حسن نواز کی دھواں دھار بیٹنگ، شاندار ڈیبیو، 53 گیندوں پر 63 رنز بنائے۔ کپتان کے قائدانہ اننگز کا میچ میں نمایاں کردار۔ رضوان 53، بابر اعظم 47، عبداللہ 29 رنز بنا سکے۔ شاہین آفریدی نے 4 جبکہ نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ امریکی صدر نے ایک اور جنگ رکوا دی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ، دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آذربائیجان پر فوجی تعاون کی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، بولے جنگیں نہیں، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ روس کے ساتھ ڈیل آخری مرحلے میں، صدر پیوٹن سے 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات ہوگی۔ جنگ میں ہر ہفتے 7,000 فوجی اور شہری مارے جا رہے ہیں۔ روس کو 1 سے 1.5 ماہ میں 25,000 جانوں کا نقصان ہوا۔ امن ڈیل میں کچھ لین دین، چند علاقوں کا تبادلہ شامل ہوگا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کی حمایت۔ اور اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا غزہ سٹی پر قبضے کا ناپاک منصوبہ، عالمی عدالت کے فیصلے کی کھلی توہین۔ عالمی برادری کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ، چین، ترکیہ، سعودی عرب، برطانیہ اور یورپی یونین کا اسرائیل کو انتباہ، مزید خونریزی بند کرو۔ فلسطینی ایوان صدر نے قانونی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور ملک بھر میں موسم کہیں گرم تو کہیں نرم۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش جاری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے زیریاب، بجلی کی فراہمی معطل۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ اسلام آباد میں موسم رنگین، کسی بھی وقت بارش کا امکان۔ کراچی میں بدستور گرمی کے ڈیرے، صبح سویرے مطلع ابر آلود، ہلکی بوندا باندی کی پیش گوئی۔ امریکہ اور بھارت میں تجارتی جنگ میں شدت، امریکی صدر کا ٹیرف کے معاملے پر بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار، کہا جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا بات چیت نہیں ہوگی۔ بھارت کی جوابی کارروائی، امریکہ سے میزائل اور اسلحہ خریدنے کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔ مودی کا روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن، فتنہ ہندوستان کے خارجیوں کی افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام، 33 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں نے 7 اور 8 اگست کی رات دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے جوب کے علاقے سمبازا میں خارجیوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا۔ ہلاک خارجیوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلاول بھٹو کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ جب تک اسرائیل کا غزہ پر قبضہ رہے گا، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ پاکستان کی غزہ شہر کا ناجائز کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا یہ فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات علاقے کو کشیدگی کی طرف لے جائیں گے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور فلسطینیوں پر مظالم کے دوران اسرائیل سے رابطوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات، سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے شراکت اقتدار کے حوالے سے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ملاقات میں سینیٹر شہری رحمان، آصفہ بھٹو، اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ موجود تھے۔ اسلام آباد میں اناڑی ڈرائیور نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ تھانہ ہمک کی حدود میں جوس سپلائی کرنے والی گاڑی 2 موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑی، باپ بیٹا زخمی۔ ڈرائیور نے دکان پر کھڑی گاڑی۔ کراچی کے علاقے کیماڑی سے مارکہ حق جشن آزادی بوٹ ریلی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شرکت، کہا کہ ماہی گیروں کے ساتھ ریلی کے انعقاد پر نیوی اور تمام اداروں کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ختار، انیس قائم خانی اور مقامی افراد کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔
पंजाब में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। इमारतों, पार्क्स, चौक चौराहों, बाजारों, शाहराहों को सजाया गया। बरकी कुमकुमों और चरागां से इलाकों और इमारतों का हुस्न दोबाला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी दौर के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दा चाक कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि रायशुमारी और एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते थे, लेकिन असल नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी ने लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे कौमी सलामती के ड्रामे रचाकर झूठा बयानिया बनाया। बीजेपी के वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। और अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 282वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिंध हुकूमत ने उर्स की मुनासिबत से आज आम तातील का ऐलान कर रखा है।